بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز یہ سلف صالحین کی نماز ہے، پہلے بزرگوں کا، اولیاء کا، انبیاء کا، صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ داؤد علیہ السلام رات کا پہلا حصہ آرام فرماتے تھے اور دوسرے حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز قیام اللیل کا اہتمام فرماتے ہیں، اور پھر رات کے آخری حصے میں تھوڑی دیر کے لیے پھر آرام فرماتے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ رات کو پہلے حصے میں سو جانا اور دوسرے حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اور آخری حصے میں تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ 15 منٹ کے لیے لیٹ جانا، تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ بتایا ہے، کیونکہ اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس سے بے چینی نہیں ہوتی۔ 5-10 منٹ کے لیے اگر سو جائیں گے تو اس سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور 5-10 منٹ کی نیند گویا ایسی ہوگی جیسے پوری رات آرام کیا ہے، پوری رات انسان سویا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اس سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور عبادت بھی پوری ہو جاتی ہے، عبادت کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر آرام فرماتے، سو جاتے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، عبادت کرتے، قیام فرماتے، اور جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے لیٹ جاتے، آرام فرماتے، اور پھر فجر کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا یہی معمول رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے، تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لمبا لمبا قیام فرماتے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے تھے، مکمل کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قیام فرماتے تھے۔ تو بزرگوں کا، اولیاء کا، صلاح کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تہجد گزار تھیں، عبادت گزار تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں کہ جو رات کو سوئے اور اس کے سر پر گرہ لگا دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ رات کو اٹھتا ہے، رات میں اس کی آنکھ کھلے اور اس وقت اللہ کا ذکر کرے تو اس کی گرہ کھول دی جاتی ہے۔ اور جو شخص رات کو اٹھے اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وضو کرے اور اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھے، تو فرمایا کہ اس کی ساری گرہیں کھول دی جاتی ہیں۔ اور جو شخص تہجد نہیں پڑھتا یا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اس کے جسم پر، اس کے سر پر گرہیں بندھی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے خیر و برکت سے محروم رہتا ہے، جس کی وجہ سے سارا دن بے برکتی رہتی ہے، سارا دن شیطانی اثرات اس پر حاوی رہتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا جائے، تہجد کے لیے نہیں اٹھے تو فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھا جائے، تاکہ شیطان جو گرہیں لگا دیتا ہے وہ گرہیں ہماری کھل جائیں، اور صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تاکہ ساری گرہیں ہماری کھل جائیں اور سارا دن کام کاج آسان ہو جائے۔ اور جب یہ گرہیں کھل جاتی ہیں، انسان عبادت کے لیے صبح اٹھتا ہے یا فجر کے لیے اٹھتا ہے، اور یہ گرہیں جب کھل جاتی ہیں تو انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچ جاتا ہے، بھلائیاں اور خیر و برکتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے رات کو اٹھ کر عبادت کا اہتمام کریں۔ انسان جب رات کو سوتا ہے تو درمیان میں بعض دفعہ آنکھ کھلتی ہے واش روم جانے کے لیے، اور فجر میں بھی وقت باقی ہے، تو آپ واش روم سے فارغ ہو کر جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد سے اگر وقت باقی ہے کہ فجر میں، تو تھوڑی دیر کے لیے پھر آرام کر لیں، پھر فجر کے لیے دوبارہ اٹھ جائیں۔
تو اس سے شیطانی اثرات انسان سے دور ہو جائیں گے، دل کو سکون ہوگا، روح کو طاقت ملے گی، تازگی ملے گی، دل کو سرور ملے گا، اور انسان کی ایسی بیماریاں جو لا علاج بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، کیونکہ روح کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تہجد پڑھنے سے، رات کو قیام کرنے سے، عبادت کرنے سے روح کو تازگی ملتی ہے، لا علاج بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم کو قوت ملتی ہے، پاور ملتی ہے، اور جسم کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے، چالاکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس انسان کو حاصل ہوتی ہیں کہ جو شخص رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو اس لیے اس نماز کا اہتمام کریں۔ بہت سارے بزرگوں کا، امام بخاری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے بزرگ اولیاء، آج بھی بڑے بڑے بزرگ اولیاء ہیں جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی عادت میں یہ نماز ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ان کو نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ آج ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور بھاگتے ہیں، تو اس لیے تو ہمارے اوپر شیطانی اثرات حاوی ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، رزق میں برکت نہیں رہتی، بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے کاروبار اور رزق کے لیے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اور اس نماز کے پڑھنے سے اور صبح اٹھنے سے بہت سارے فوائد آپ محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔